اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نواسب اب ماشاءاللہ اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ یہ لوگ پہلے چھپے ہوئے تھے، اب کھل کر اپنے نسب کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے حوالے سے وہ مطالب آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جناب جو آپ سن کر ایک دفعہ چونک جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بھلا۔ اب یہ ناسبی کیا کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اہل بیت کو بنو امیہ کے ساتھ اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ ان کے درمیان بڑی محبت تھی، بڑے معاملات تھے۔ اب کچھ اعتراضات جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئے، ایک ناسبی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس نے کچھ اعتراضات تو نہیں، اس نے اپنی طرف سے محبت کا جو ہے وہ ایک ماڈل پیش کرنے کے لیے کہ ان کے درمیان بڑی محبت تھی، بنو امیہ، معاویہ، یزید اور امام حسن حسین کے درمیان بڑی محبت تھی، کچھ اس نے باتیں پیش کی، ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ آج جس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام معاویہ سے پیسے لیتے تھے، اس سے ہدایہ لیتے تھے، تحائف لیتے تھے، تو لہٰذا ان کے درمیان تو بڑا شیر و شکر والا معاملہ تھا۔ اگر وہ معاویہ امام حسن حسین کے نزدیک ایک ظالم اور ایک جابر حاکم ہوتا تو وہ کیوں اس کے گفٹس وغیرہ قبول کرتے؟ تو پہلے میں اس کا نقضی جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ میں ہم جب جاتے ہیں، اس کی جزء الرابع، اس میں صحیح سند روایت ایک موجود ہے، وہ یہ کہ جناب اب حضرت مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نزدیک تو بڑے معتبر ہیں، آپ کے نزدیک تو ظاہر بات ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کذاب اور فلاں فلاں فلاں۔ یہ کیا ہے کہ یبعث بالمال الی ابن عمر فیقبل، کہ ابن عمر کے پاس مال بھیجتے تھے، جناب عبداللہ ابن عمر قبول کر لیتے تھے۔ بھائی کیوں قبول کر لیتے تھے ان کے درمیان؟ یعنی پھر اس کا مطلب ہے کہ جو جناب مختار کے حوالے سے آپ کا نظریہ ہے اور جو ان کے اندر آپ لوگوں نے برائیاں ڈالی ہوئی، نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ یہ ہو گئے تھے، وہ ہوتے، تو بس اس حساب سے جناب ابن عمر اور جناب مختار کے درمیان تو بڑے اچھے تعلقات تھے، اور وہ اس کے دعووں کو جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو بہت اچھا انسان سمجھتے۔ تو مختار کو آپ کیوں برا انسان سمجھتے ہیں بھائی اہل سنت بھائیو؟ آپ کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، چونکہ یہاں پہ مال جا رہا ہے اور ابن عمر صاحب جو ہیں وہ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پہلا نقطہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں شرح السنہ جناب بغوی کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی چھٹی، یہاں پر دیکھیں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ مختار ہے وہ ابن عمر کے پاس مال بھیجتے تھے، وہ اس کو قبول کرتے تھے۔ نیچے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیز وقت ثابت، یہ چیز ثابت ہے کہ ابن عمر جو ہے وہ کیا کان یقبل ہدایا المختار، مختار کے ہدایا کو قبول کرتے تھے، اور وہ ان کی بہن کا وہ اخو صفیہ زوج ابن عمر، صفیہ جو تھیں جو ابن عمر کی بیوی تھی، ان کا بھائی تھا مختار، ٹھیک ہے۔ اور مختار نے کوفہ پر غلبہ کر لیا، عبداللہ ابن زبیر کے امال کو، اس کے کارندوں کو نکال دیا اور امیر بن گیا ایک مدت کے لیے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں یہ کیوں قبول کرتے تھے، وکانہ مستند، اور اس کی مستند کیا تھی ابن عمر کے پاس جو وہ اس کے ہدایہ کو قبول کرتے تھے؟ وہ اس لیے، وہ دیکھیں توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے بیت المال میں ان کا حق ہے اور ان کو مل رہا ہے، چاہے وہ بھائی دینے والا جو بھی ہو، جو پیسے مل رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، یہ ان کی مستند ہوتی تھی ابن عمر کی۔ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آ جائیں اس کے جواب کی طرف، جو میں نے کہا کہ پہلے نقضی جواب نے ملاحظہ فرمایا، روایات میں بھی اس بات کی وضاحت، دائم الاسلام قاضی نعمان مغربی کی المجلد الثانی، اس کی دوسری جلد ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ان جوائز المتغلبین، کہ جو متغلبین اگر آپ کو کوئی چیز دیں اس کے بارے میں امام نے کیا فرمایا، قد کان الحسن والحسین، امام حسن حسین جو ہے وہ متغلبین یعنی مثل معاویہ، ان کے جو جوائز ہوتے تھے، یہ جو مال دیتے تھے اس کو قبول کرتے تھے، کیوں؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ لأنہما کان اہلا لما یصل الیہما من ذلک، وہ کہتے ہیں امام حسن حسین اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے تھے، جو یعنی ان کا یہ حق تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ تحائف تو حق نہیں تھے نا، مطلب کوئی کسی کو تحفہ دے رہا ہے وہ تو محبت میں دے رہا ہوگا، لیکن جو معاویہ سے مال ملتا تھا امام حسن حسین اس کو اپنا حق سمجھتے تھے، جیسے ابن عمر اپنا حق سمجھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں، اگرچہ یہ لوگ نافذ ہو گئے ہیں، یعنی یہ لوگ حاکم ہو گئے ہیں، لیکن وہ مال ان کا حق، مال حلال ہے، اس مال میں ان کا حق ہے، دینے والا چاہے کوئی بھی ہو، تو اس سے یہ نہیں بنتا کہ جناب وہ ان کے درمیان شیر و شکر والا معاملہ تھا۔ یہ ہمارے ہاں روایات ہیں۔ یہ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرب الاسناد، قرب الاسناد میں جب ہم جاتے ہیں جناب حمیری کی، اس میں صفحہ نمبر 92 پہ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام جعفر جو اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کان یغمدان معاویہ ویقولان فی، امام حسن و امام حسین علیہ السلام معاویہ کے بارے میں برا بلا کہتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیا ہے جی ویقولان فی، اور اس کو برا بلا کہتے تھے، اور دوسری طرف اس کے جوائز اور وہ اس کو چیزوں کو قبول بھی کرتے تھے، کیوں؟ وجہ بتا چکا ہوں اس روایت سے، کیونکہ وہ ائمہ جو ہیں امام حسن حسین اس چیز کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ان کے اپنے ہی ایک کتاب سے، یہ ہماری کتابوں سے تھا، پھر کہیں آپ کی کتابوں کو تو ہم نہیں مانتے، الدرر الثنیہ فی اجوبۃ النجدیہ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر اس کی الجزء الحادی عشر، اس کی 11ویں جلد، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر کیا کہتے ہیں جو سلطان آپ کو حاکم جو ہے وہ ہدایہ دے یا مال دے تو وہ کہتے ہیں انہ من قسیم الحلال، حلال، یہ کہاں ہے جی حلال کی قسم ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں قال الامام احمد
رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا، لیس احد من المسلمین الا ولہ فی ھذا الدراہم حق، وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جو مال دیا جا رہا ہے اس میں اس کا حق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وکیف اقول، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن و حسین، عبداللہ بن جعفر وکثیر من الصحابہ یقبلون جوائز معاویہ، یہ سارے صحابہ معاویہ کے جوائز کو، ہدایہ کو قبول کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اپنا حق سمجھتے تھے اور یہ ان کے لیے لینا جائز تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جناب؟ امام احمد ابن حنبل کا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو عبارت ہے یہ تو بہت زیادہ واضح ہے اور یہ تمام اعتراضات کو اپنے اندر اسی ایک عبارت سے کیا ہے جواب مل جاتا ہے۔ یہ احکام القرآن کس کی جناب جساس کی، الجزء اول اس کی پہلی جلد ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں، وقد كان الحسن وسعيد بن جبير وشعبي وسائر التابعين ياخذون ارزاقهم من ايدي هؤلاء الظلماء لا على انهم كانوا يتولونهم ولا يرون امامتهم وانما كانوا ياخذونها على انها حقوق لهم في ايدي قوم فجر۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسن، سعید بن جبیر، شعبی، دیگر تابعین اپنے ارزاق یعنی مال جو ہے وہ لیتے تھے ان افراد کے ہاتھوں سے کہ جو ظلم کے ذریعے یعنی ان کو وہ ظالم سمجھتے تھے، لا علی انہم، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کانوا یتولونہم ولا یرون امامتہم، وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی امامت کو درست سمجھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، بالکل بھی نہیں ہے، وہ ان سے جو یہ لیتے تھے انما کانوا یاخذونہ علی انها حقوق لهم فی ایدی قوم فجر، وہ کہتے ہیں یہ ایک فاجر قوم کے ہاتھ میں انہی کا حق آیا ہوا ہے اور وہ اپنے حق کو ان کے ذریعے سے واپس لیتے تھے، تو وہ کہتے ہیں اس کو آپ اس چیز پر وکیف یکون ذلک علی وجہ الموالات، اس کو آپ اس چیز پر عمل نہیں کر سکتے کہ ان کے آپس میں شیر و شکر والے معاملات تھے، محبت تھی۔ تو یہ خود آپ کے ہی ایک عالم نے اعتراف کیا اس بات کا کہ بہت ساری یہ کام کرتے تھے، لیتے تھے اور یہ چیز محبت پہ دلالت نہیں کرتی۔ اور دوسری طرف میں خود ابن عمر کا آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ ابن عمر جناب مختار سے مال و دولت لیتے تھے، کیوں؟ اور وہ ان کے پاس دلیل اس کی یہ تھی کہ جناب یہ ان کا حق ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔